السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ الحدید کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، جن آیتوں کا مطالعہ ہم نے کیا اس میں یہ کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ اصل میں بنیادی طور پر مال جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال میں سے چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ اسی کا مال اسی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ نہ انسان کی ذہانت، نہ علم، نہ صلاحیت، نہ یہ، بلکہ اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر مال، رزق اور تمام چیزوں کو تقسیم کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تو ایسا تقسیم کیا اب ہم خاموش بیٹھیں، حرکت ہی نہ کریں، محنت ہی نہ کریں، تدبیر ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، تو کیا اب ایک جگہ بیٹھے رہنے سے کیا منہ میں نوالا آ جائے گا؟ کیا محنت نہیں کرنے سے منہ کا نوالا آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ محنت تو کرنا پڑے گا۔ محنت کریں گے، تدبیر کریں گے، ذہن لگائیں گے، جستجو کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، توفیق طلب کریں گے تو اللہ دے گا۔ تو اللہ نے جو مال دیا ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ پر، اس کے رسول پر خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، جس میں تم کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ آگے سوال کرتا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حدود اختیارات میں نہیں ہے کرنا۔ وہی
ہم کو نفع پہنچانا ہے تو نفع پہنچاتا، وہی نقصان پہنچانا ہے تو نقصان پہنچاتا۔ اسی پر بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا، اسی پر یقین کرنا کہ ہمیں وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی دوبارہ اٹھائے گا، وہی حساب کتاب کرے گا، وہی ہمارے اعمال اور اپنی توفیق سے انسان کو جو ہے جنت میں ڈالے گا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہے اسلام، ایمان اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اس کا بھی خلاصہ تفسیر وغیرہ ہم کو جو ہے ہو چکی ہے، اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 9 اور 10۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے۔ کس نے نازل کیا آیتیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کس پہ نازل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کے ذریعے سے نازل کیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کون سے مہینے سے شروع ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ کتنے سال لگے اس کو؟ 23 سال لگے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف، آیتیں سے مراد یہ آیتیں بھی ہوتی ہیں اور جو نشانیاں بھی ہوتی ہیں، سائنس۔ بارش نشانی ہے، رات اور دن کا آنا ایک بڑی نشانی ہے، ہمارے اندر کے جو اعضاء کام کر رہے ہیں، بریدنگ کا کام ہو رہا، ڈائجیشن کا کام ہو رہا، ایکسکریشن کا کام ہو رہا، ریپروڈکشن کا ہو رہا، جو کام ہو رہا وہ تمام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے پابند ہے تو کر رہے کام۔ آنکھ سے ہم سن نہیں سکتے، کان سے دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے ان کو آنکھ کو دیکھنے کا کام کرنے کو بولا، اتنا ہی کام کرتا ہو، سننے کا کام نہیں کرتی آنکھ، اور کان دیکھنے کا کام نہیں کرتی، خالی سننے کا کام کرتا۔ ایسے ہی ہاتھ سے چلنے کا کام ہم نہیں لیتے، چلنے کا کام پیروں سے لیتے، اور ہاتھ کے کام پیر سے نہیں لیتے، تو اللہ نے متعین کر دیا، تو یہ اس کے پابند ہیں۔ جو اللہ کے وفادار ہیں، پابند ہیں، اس کو ہم کیا بولتے؟ مسلم بولتے، فرما بردار بولتے، اوبیڈینٹ بولتے، سبمٹ کر رہے اللہ کے ول کو، ایسا ہم بولتے ہیں۔ تو صاف صاف اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کر رہا ہے۔ کیوں نازل کر رہا؟ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ تاریکی کے مطلب کیا ہوتا؟ اندھیرا۔ اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہے کیا؟ ہم یہاں لائٹ بند کر دے، لائٹ چلی گئے تو پورا اندھیرا ہو جائے، اندھیرے میں کچھ دکھے گا؟ کچھ بھی نہیں دکھے گا۔ اور وہی موم بتی بھی لگا دے تو اجالا ہو جائے گا، سب دکھنے لگے گا۔ دونوں میں فرق ہے نا؟ تو یہ وہی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کلام کے ذریعے سے تاریکی یعنی گمراہی، اگنورنس کو بھی کہتے ہیں، جہالت کو کہتے ہیں، اگنورنس سے روشنی یعنی اسلام، ہدایت، رہنمائی میں لے کر آیا۔ اس کے ذریعے سے اور اپنی عمل کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے آپ نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا۔ اب جو اس کو فالو کرتا تو وہ اس پر یقین کے ساتھ کرتا تو وہ جو ہے گمراہی سے نکل کر اسلام میں آئے گا، ڈارکنیس سے نکل کر لائٹ میں آئے گا۔ میں نے وہ چینل کا نام کیا رکھا؟ ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیرے سے اجالے کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف۔ یہ ہے۔ تو جو گمراہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے سے پہلے کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا تھے قریش، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، زنا کرتے تھے، اور برائیاں کرتے تھے، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ لڑکی کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا وقار، ان کی عزت مار کھاتی کر کے ایسا ہی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سختی سے ہی کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ماں باپ سے نہیں بلکہ وہ بچی سے پوچھے گا تم کو کس جرم میں تم کو مارا گیا، تو انصاف مل کر رہے گا۔ یہاں نہیں ملا تو آخرت میں ملے گا۔
کس جرم میں تم کو مارا گیا؟ کیا جواب دیں گے ماں باپ وہاں پر؟ ایسی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کے ذریعے سے اور آپ کی تعلیم تربیت سے ان کو چینج کر دیا، ایسا چینج کیا کہ قیامت تک ویسا کوئی انسان آنے والا نہیں، صحابہ کے جیسا آنے والا نہیں، اتنا زبردست ان کے اندر ایمان، ان کا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا کہ جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ جنت دوزخ اس لیے نہیں بنایا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر ڈالوں، نہیں، وہ تو یہ چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جنت میں آئیں، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اب چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اختیار دیا، اس کو جیسا چاہے ویسا کر سکتا، ہاں، اس کو چھوٹ دی گئی مرے دم آخری سانس تک، سیدھا راستہ۔ میں بتایا تھا نا پہلے بھی، میں اس ہاتھ سے مار بھی سکتا ہوں اور پیار سے سر پہ پھیر بھی سکتا ہوں، دونوں کام۔ ایسے ہر انسان کو اللہ نے آزادی دی اور اس کو اختیار دیا، چاہے اچھا کام کر سکتا ہوں یا برا کام، اب چھوڑ دیا۔ اگر زبردستی کرنا چاہتا اللہ تو ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے، پھر کوئی یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جیسا چاند، ستارے، سورج، کہکشاں، نظام شمسی، یہ تمام اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں، وہ اپنے اختیار پر نہیں چل سکتے۔ سورج اگر بولے میں تھک گیا، میں خراب ہو گیا، میں بیمار ہوں، میں آج نہیں نکلوں گا، کیا ہوں گا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نکلنا ہے اس کو، جلنا ہے اس کو، روشنی دینا ہے۔ اور رات کا معاملہ ایسے، تو رات، دن، تارے، ستارے، سیارے، یہ تمام چیز کیا کر رہے؟ اللہ کے قانون، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسی پابندی نہیں کی، آزادی دیا کہ تم اچھا بھی کام کرو، برا بھی کام کرو، اور اس کی آزمائش کے لیے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا۔ ہاں، اور سورہ ملک میں اللہ فرماتا نا دوسری آیت میں، ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر شیطان کو مہلت دیا، وہ بہکاتا ہے، لیکن انسان غافل ہے، اس کے چنگل میں آ جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا، وسوسوں پر جو انسان کر گزرتا کام۔ تو یہ چیز شیطان سے ہم کو چوکنا، لیکن اللہ نہایت شفیق ہے اور مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی اس کے دو مطلب مفسر نے لیے ہیں، اس میں ایک یہ کہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے، اور اللہ ہی اس کا اصل وارث ہے۔ اب ظاہر ہے سب تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا، اور ہر تمام چیزیں اللہ ختم کر دے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو مالک کون ہوا؟ کون ہوا مالک؟ اللہ ہوا، اصل مالک وہ ہوا۔ جب تک ہم زندہ ہیں کہتے ہیں کہ میرا، یہ تیرا، وہ ایسا ایسا، لیکن جب یہ ہو گئی، روح قبض ہو گئی، تو مال اس کا ہو گیا، تو اصل وارث وہ ہے۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں اسے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے۔ نہ خرچ کرو گے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہ ہوگے۔ ہاں، اب ظاہر ہے اگر مال جمع کیے، خرچ نہیں کیے، انتقال ہو گیا، اب انتقال ہونے کے بعد مال تو قبر میں نہیں جائے گا، مال تو یہیں رہے گا۔ اب مال یہیں رہے گا تو پھر وہ تقسیم کیسے ہوگا؟ وراثت کا قانون اللہ نے بتایا، مرنے کے بعد اس کا قانون بتایا، ہاں، کس کس کو کتنا جائے گا وہ بتایا۔ اب لڑکے، بھائی، بیٹے بیٹیوں کو کتنا جائے گا، بھائی بہنوں کو کتنا جائے گا، ایسا قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اب تم نہ خرچ کریں گے تب بھی وہ اللہ کے حساب کے پاس، جو اللہ کے حساب سے وہ یہ ہوگا۔
اب فرق یہ ہوگا اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہیں ہوگے۔ اگر تم نے خرچ نہیں کر کے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا اجر تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہو جائے۔ مال خرچ کرتے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تنگ دست ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، فاقہ آ جائیں گا، پھر یہ فقر فاقہ ہو جائیں گا، ایسا نہیں۔ کیونکہ جس اللہ کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ جو اللہ کے لیے تم خرچ کرو گے تو وہ ایسا اللہ ہے جو زمین اور آسمانوں کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتے۔ یہی بات ایک دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق جو ہے تمہیں دیتا ہے، اور وہ بہترین رازق ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ پوری دنیا کو رزق کون دیتا؟ اللہ دیتا ہے۔ آبادی کتنی ہی بھی بڑھو، وہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے۔ ابھی یہاں پر جو ہے نا، یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہیں، پہلا خرچ دوسرا خرچ سے کون مراد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو لے کر اٹھے، قرآن کا پیغام لوگوں کو سنایا، تو پہلے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ان کی اہمیت زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ساتھ دے رہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پہلے والوں کی ہے، پہلے والوں نے قربانی دی۔ حضرت بی بی سمیہ سب سے پہلے خاتون ہے جو اسلام کے راستے میں شہید ہوئے۔ آل یاسر کے خاندان والے، ان کو ستایا گیا، مارا گیا۔ ایک تو ان کو جو ہے یہ ابو جہل نے 4 اونٹ 4 ڈائریکشن میں باندھا، ایک اونٹ ادھر، ایک اونٹ ادھر، ایک پیر ادھر، ایک پیر ادھر، سوچو، اور اونٹ کو بھگائے 4 اونٹوں، کیا ہوا ہوگا؟ یہ ہاتھ یہ اونٹ کے پاس چلے گیا، یہ ہاتھ یہاں سے نکل گیا اس کے پاس، یہ ایسے ظلم ہو، لیکن ایمان کو بیچے نہیں وہ لوگ، اسی لیے ان کے درجات بڑے ہیں، اسی لیے ان کا جو ہے وہ پہلے قربانیاں دیے، مال دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ کہ غلام تھے، کتنا ان کا جو یہ تھا سیٹ تھا، ان کا کتنا ستاتا تھا، یہ کرتا تھا، کیسے کیسے لوگوں نے، تو ان کے درجے زیادہ ہیں یا بعد والوں میں؟ پہلے والوں میں۔ ہم بھی جو ایمان لائے، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھائے، یہ تو مسلمان ہے۔ وہ لوگ سوچے بھئی یہ کیا بات پیش کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحیح ہے یا یہ لوگ یہ کر رہے وہ صحیح ہے؟ جب ان کو بات جچی تو اس پر ایمان لائے، یقین کرے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، تقدیر پر یقین کرے۔ ہم لوگ ویسا ایمان نہیں لے، خدا نہ خواستہ ہم اس جگہ رہتے، ہم کیا کرتے؟ ہم بھی ویسا جھیلتے کیا؟ ویسا ایمان یہ کرتے، بول نہیں سکتے تھے۔ تو ہم کو اس لیے ایمان کی کتنی قدر کرنا چاہیے، کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر کیسے؟ عمل سے، نمازوں کی پابندی، تلاوت، اس کے احکام سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا، اس کے ذریعے سے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، ان کا درجہ بعد میں۔ اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر ہے، کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ کی خاطر میں وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے۔ ہم لوگوں کو مشکلات آئے کیا اسلام قبول نہیں؟
گھر میں پیدا ہوئے، مسلم محلے میں رہے، یہ دیکھ رہے، سب کر رہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور تک کہیں امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے، کبھی مل جائے گا۔ اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیچ ڈالیں گے۔ اب اللہ کے رسول ہے، 5-6 لوگ ایمان لائے، اگر وہ چاہتے تو گھیرا کر کے جو ہے موب لنچنگ جیسا آج ہم سن رہے ہیں ایسا کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر۔ کتنا بڑا رسک لیے وہ لوگ، کتنی بڑی قربانی دیے وہ لوگ، تو اس لیے ان کا درجہ جو ہے نا بہت ہے۔ مفسرین میں سے مجاہد، قتادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لفظ فتح استعمال کیا گیا اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہوتا ہے۔ ہاں، فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں ہوا، یعنی تقریباً 21ویں سال میں آپ کے جب ہوا، اور جب لوگ ایمان فوج در فوج آنے لگے۔ ابھی میں نے پڑھا نا مغرب میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد پہنچ گئی، فتح ہو گئی، اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں آنے لگے، بغیر کوئی آزمائش کے، بغیر کوئی خرچ کے، بغیر کوئی مصیبت پریشانی آ گئے۔ انہوں بھی ایمان لا رہے، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی، ایسا ہوا معاملہ ان کا۔ تو یہ رہتا ہے، پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا، اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا تھا، ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، لیکن ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا اور وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دور بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دیکھو صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا۔ دوران نزاع میں حضرت خالد رضی اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے جیت لے جاتے ہو۔ یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے۔ یعنی بعد والے اگر احد پہاڑ کے اتنا سونا بھی خرچ کر دے تب بھی پہلے والوں کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے نا کہ وہ نیکی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جو غار ثور میں آپ کے ساتھ جو 2 رات جو بتائے، تو وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ پوری نیکیاں میں دے دوں اس ایک نیکی کے لیے۔ وہ مانگے بھی لیکن بولے نہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی کتنی بڑی قربانی تھی ان کی۔ اب ایسا گھر میں بیٹھے آرام سے، ہجرت کا حکم آ گیا، اب کفار مکہ گھر کو گھیرا ڈالے، اس لیے قتل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ ختم کر دینا بول کے گھیرا ڈالے۔ تو رات میں حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر سلا کر اور بتا کر گئے، یہ امانت ان کی ہے، یہ امانت ان کو دینا، یہ امانت ان کی ہے، یہ امانت ان کی ہے، یہ بتا کر گئے۔ اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے نکلے، بعض میں آتا، بعض میں سورہ بقرہ، بہرحال قرآن تلاوت کرتے نہیں تو پہچان نہیں سکے وہ لوگ، نکل گئے رات میں۔ ابوبکر صدیق بھی اپنا گھر چھوڑ دیے، ان کے ساتھ اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ غار ثور میں 2 راتیں رکے، اور وہ جہاں جہاں سوراخ تھے غار کے اندر اپنا رومال اپنا یہ پھاڑ کر وہ سوراخوں کو بند کرے، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا کھلا، کپڑا ختم ہو گیا، اور وہ سوراخ سے سانپ آیا۔ کیا آیا؟
تو کیا کرے سانپ کو نا اپنا پیر لگا دی، ایڑی لگا دی، ایڑی لگا دی۔ تم دو اس واقعے کو سنیں گے، ایڑی لگا دے تو ایڑی لگائے تو سانپ بھی کیا، سانپ نے بھی ڈسا، سانپ نے ڈسا، سانپ جب ڈسا تو اس کی تکلیف ہوئی تو آنسو گرے۔ اب اللہ کے رسول ان کے مانڈی پر سر رکھ کے سوئے تھے، تو جو آنسو گرے چہرے پہ گرے تو اس سے اٹھ گیا، کیا ہوا؟ تو کیا بولے نہیں، کچھ بولے بھی نہیں۔ کتنی محبت تھی، اندازہ لگاؤ، ایمان کے لیے کیسی کیسی قربانی دی، بولے نہیں۔ ہاں، اور پھر بعد میں جب ایسے دیکھے کہ ایسا ہے معاملہ، پیر ہٹائے تو پھر وہ تو پھر جب چلا گیا تو اللہ کے رسول پر اپنا لعاب لے کے وہاں پر یہ کرے لگائے، پھر باندھے، پھر خون نکالے کر جو بھی ایسا کرے۔ تو کتنی بڑی قربانی۔ اگر ہم تم جیسے رہتے بھاگ جاتے، سانپ آیا، سانپ اٹھو، چلو بھاگو بول، ہاں ایسی قربانی دیتے؟ ایسی قربانیاں دیے لوگ، اس لیے ان کے نیکیاں بہت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کی نیکی ایک پلڑے میں رکھے اور امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھے تو وزن کس کا پلڑا ہوگا؟ ابوبکر صدیق۔ اتنے یعنی پورے مسلمانوں کی نیکیاں ایک ترازو میں رکھ دو، پورے مسلمانوں کی، اس میں سب آگے، ولی اللہ، اولیاء اللہ سب آگے، سب کی رکھ دو ایک، اور ان کی نیکیاں ایک میں رکھ دو، ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ ہے سائز، ایسے لوگ ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے، اس لیے ان کے درجات جو ہے نا بہت بلند ہے لوگوں کے۔ یہ بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے، تھوڑا سا ہے ابھی۔ ہاں، تو یہی بات بتائی جا رہی، تو پہاڑ بھر کر بھی لے کے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، نیکیاں۔ اگر کسی نے کسی بندے کی حق تلفی کی، کسی پڑوسی کی، کسی رشتہ دار کی، کسی کے اگر حق تلفی کی، اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ مانگے گا اور وہ نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ہماری ختم ہو گئے تو اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آئیں گے، تو ایسا یہ ہوگا۔ تو ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا اور سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تب بھی وہ تمہارے برابر نہیں آ سکیں گے۔ پہاڑ، احد کا پہاڑ بولے تو بہت، تم نے ادھر ممرہ کا پہاڑ دیکھے نا پہاڑ، اس سے ویسا پہاڑ، اتنا سونا کسے بول دے، اتنا سونا مل گیا بھی تو بہت ہوتا، سمجھا؟ اتنا سونا میں کتنے تولے ہوں گے، اتنا سونا بھی مل گیا بہت ہو گیا۔ پہاڑ کے برابر لے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی، یہ ہے وہ بات۔ وہ فرماتے ہیں، تو ان کا جو ہے کیا ہو گیا، حضرت خالد رضی اللہ اور حضرت عبدالرحمن نام ہے، دیکھو عبدالرحمن بن عوف، یہ جو ہے نا بہت مالدار صحابی تھے، اور بہت مالدار، اور جو ہے عشر مبشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی، اور یہ ایسے صدقات کرتے تھے، 500 اونٹ پر سامان اگر آتا، محلے میں قید پڑا ہوا ہے تو وہ سامان وہ جو ہے بانٹ دیتے تھے، ضرورت پڑی قید لگا ہوا ہے تو بانٹ دیتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ 700 اونٹ کا سامان بانٹ ڈالا، حضرت بی بی عائشہ نے دعا کیا، اللہ رضی اللہ ان کا اجر دے، ان کا یہ دے، ایسے صحابہ تھے یہ لوگ۔ ہاں، پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو سونا جو ہے کیسے، کلاڑی سے، ابھی کلاڑی سے پھوڑے سے کیا کرتے ہیں، زمین کھودتے، سونا توڑا گیا ان میں، سونا توڑ کر بانٹا گیا لوگ، اتنا مال جمع، لیکن اتنا دیندار بھی تھے وہ۔ اسلام میں پیسہ کمانا، مال کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن حلال کمانا، اور حلال کمانے کے بعد حلال راستوں میں خرچ کرنا، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا، زکوٰۃ نکالنا، صدقات نکالنا، ضرورت مند ہے ان کو دینا، یہ کرنا، حلال کماؤ۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انصار نے شیئر کیا، لوگ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں نے شیئر کیے، کیا کیا شیئر کیے، کاروبار شیئر کیے، کاروبار ہے تو آدھا تم لو آدھا ہم لیں گے، 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دی، جو تم کو پسند ہے وہ بیوی تم لو، ایک بیوی ہم رکھیں گے، کیسے وہ لوگ تھے وہ۔
بیویوں کو بھی جو تم کو پسند ہے تم لو، باقی کام یہ کریں گے. گھر ہے، آدھا گھر تم لو، آدھا گھر ہم لیں گے، ایسا. تو جب ان کو کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو یہ کاروبار ہے، کاروبار میں لو آپ میرے سے، تو کیا بولے وہ؟ نہیں، مجھے شکراً جزاک اللہ، مجھے تم صرف بازار کا راستہ بتاؤ بولے. بازار کا راستہ بتاؤ بولے. بازار کا راستہ جا کے تجارت مانگ، وہ لیے نہیں، وہ دے رہے تھے، سب شیئر کر رہے تھے، لیکن لیے نہیں، نہ کھیت لیے، نہ مال لیے، نہ کاروبار میں شرکت کیے، نہ کسی کی بیوی کا حصہ نہیں لیے، بلکہ بولے مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. بازار گئے، کچھ جو آتا ہے تاریخ میں کہ پنیر، دودھ اور اس کا پہلے انہوں نے اس سے شروعات وغیرہ کیے ہو، تو اس میں ان کو برکت ہوئی. پھر وہ آگے بہرحال یہ اتنے مالدار ہوئے کہ انتقال کے بعد ان کا وہ سونا کلاڑی سے، پھوڑے سے تقسیم ہونے لگا. ایسا ہے. تو ایسے خوددار تھے، ایسے یہ تھے. تو ایسے لوگ گزرے، تو پڑھنا چاہیے سب چیزیں. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ عبد الرحمن، تم بھی جو ہے ایسا عبد الرحمن بولے تو اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ اتنا مضبوط ہونا، اچھا پڑھنا، اچھا بزنس کرنا، یا اچھا جاب، یا اچھا ڈاکٹر، یا جو بھی بننا، لیکن جو بھی کرنا اچھا کرنا. عبد الرحمن ہے نام تمہارا، ان کو یاد رکھنا. ان کو یاد رکھ کے جو بھی کام کرے، پڑھائی کرنا محنت سے کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا محنت سے کرنا، سب سے یہ رہنا، بڑے کاروباری بننا، ایسا. تو یہ چیز تھوڑا سا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت خالد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے جیت لیتے ہو. یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے. خالد رضی اللہ بعد میں ایمان لائے تھے نا، اور یہ پہلے لائے تھے. تو تم اگر یہ کریں گے تو جو ہے تم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکے گے. اس سے استدلال کیا جاتا، اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ اسی صلح کے بعد ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے. لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خاص صلح حدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ. بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا، بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر اور کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے، اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں، مال خرچ کیے، ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر اور اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں. یہ ہے دراصل اس آیت کی تفسیر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. پھر اس کے بعد جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی اللہ جس کو جو اجر اور مرتبہ بھی دیتا، یہ دیکھ کر دیتا کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ کیا عمل کیا. اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے، وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ جو ہے وہ متعین کرتا ہے. اب روزوں کا تعلق کیا ہے؟ اب روزے جو لوگ بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کا اجر وہ دینے والا ہے. کیونکہ کسی نے بن سحری کے روزہ رکھا، اب تم کو تو نہیں لگ رہا بن سحری کا، لیکن کتنی مشکل میں رکھ رہا، دھوپ میں کام کر رہا پھر بھی روزہ ہے، گاڑی کھینچ رہا، رکشہ چلا رہا پھر بھی روزہ ہے. تو اس کا روزہ اور اس شخص کا روزہ جو اے سی کے روم میں بیٹھا ہوا ہے، جو ظہر تک سوتا ہے فجر کے بعد، پھر ظہر پڑھ کے پھر سوتا ہے، پھر افطار کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کے روزے میں اور جو محنت مزدوری دھوپ میں اتنا کما رہا ہے، اتنا محنت کر رہا ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر دے گا، ایسی ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر رکھا ہے۔ نیت ہماری اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا ہم کو جواب دینا، یہ سمجھ کر ہم کو عمل کرنا۔ تو اللہ سے ہی امید رکھنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، اور جو بھی کرنا اللہ کے لیے۔ نام، نمود، شہرت، ریا، دکھاوا، نفاق، یہ چیزیں نہیں۔ اے اللہ جو ہے تو راضی ہو تو اس کا اجر ہم کو دے۔ یہ ہے ان آیات کے اندر بات۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق